الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی اول سورة البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل كما ورد في القرآن في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات سیرت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا. تاہم جیسا بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیے رکھے، تو یہ اسی کا فضل و کرم ہے. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا. ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے.
جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی صورت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں کے لیے۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا۔ مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوردبین آ گئی، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے اس میں۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے سب سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں، اور وہ میٹا فزکس ہے۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنسز، تو ضرورت اس امر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ